ورنہ اگر آپ زیادہ لیٹ کر دو گے تو پھر اگلی بار نہیں آئیں گے وہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولا کائنات علیہ السلام کو خانہ کعبہ کے اندر ہی کو پیدا کیا۔ میں نے کتنے پوائنٹ بتا دیے آپ کو، بہت سارے بتا دیے۔ میں ذہن میں کچھ لے کے آیا تھا لیکن آپ لوگوں کو دیکھ کے پتہ نہیں ذہن بدل گیا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ علی کو کعبے کے اندر پیدا نہ کرتا تو فاطمہ کا کفو نہ ہوتا۔ یہ فاطمہ کی کوئی برابری نہیں کر سکتا تھا، فاطمہ کا شوہر نہیں بن سکتا تھا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہاں جو مین پوائنٹ ہے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی شادی بوڑھی بیوہ سے کی تھی۔ سنا آپ نے؟ سنا ہے کہ نہیں؟ ہاں ہم بتاتے ہیں۔ پہلی شادی بوڑھی بیوہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے کی تھی۔ یہ سنا آپ نے؟ یہ ملا جھوٹ بولتا ہے، حق کو چھپاتا ہے، ڈنڈی مارتا ہے۔ یہ سارے ڈنڈی مار رہے ہیں، اور جب سے ہم نے ڈنڈا اٹھایا تو تھوڑی کمی ہے۔ اچھا بتاؤ، تو بوڑھی بیوہ سے شادی کرنا سنت ہوا کہ نہیں؟ بولو یار، کب رسول نے کی ہے تو سنت ہوئی کہ نہیں؟ تو مولوی خود اس سنت کو ادا نہیں کرتا۔ ارے جب بیوہ سے شادی کرنا سنت ہے تو پہلے بیوہ سے کر، بعد میں کنواری سے کر۔ خود کو کنواری چاہیے، رسول کو بیوہ دے رہا ہے، تو گڑبڑ کر رہا نہیں کر رہا ہے؟ اور اتنا کمبخت ہے، اتنا نالائق ہے کہ سمجھ نہیں پا رہا کہ میں کہہ کیا رہا ہوں۔ اور اس روایت کو سن کے غیر مسلم کیا کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارا نبی لالچی تھا۔ سنا آپ نے نہیں سنا کہ لالچ کی وجہ سے ایک بوڑھی اور بیوہ عورت سے شادی کی؟ لکھا اس نے اور تانا دیا انہوں نے، لکھا انہوں نے اور تانا دیا انہوں نے، مگر بالکل غلط۔ جب تک حسین والے ہیں ہم دفاع کرتے رہیں گے۔ اب دیکھو ڈنڈی کہاں مارے گا، بتا دوں میں آپ کو۔ اس نے اس لیے بیوہ بنایا تاکہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی توہین ہو جائے۔ سمجھ رہے نہیں؟ آپ کہیں گے کہ ایسے توہین کیسے ہو جائے گی، توہین ہو کیسے جائے گی؟ تو سامعین محترم، حضور ہیں کوارے، نبیوں کے سردار، نور، پاک، طیب، طاہر، معصوم، سید المعصوم، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، طٰہٰ و یاسین۔ لیکن میں اس طرف جانا نہیں چاہ رہا ہوں، وقت بچا کے پوائنٹ دینا ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ ایسا کرو، فاطمہ کی والدہ کو بیوہ بنا دو، کہ ان کی شادی پہلے کسی سے ہو چکی تھی۔ اب وہ شوہر مسلمان تھا کہ غیر مسلم تھا، پاک تھا یا ناپاک تھا، یعنی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی والدہ کسی اور کی زوجیت میں پہلے رہ چکی ہے۔ بھائی بیوہ بتانے سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ پہلے کسی شوہر کی زوجیت میں رہ چکی ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، تو جب نبی کنوارا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیوہ کو دے گا کہ کنواری کو دے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی بیوی اپنے نبی کو پاک و صاف ہی تو دے گا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شادی کنواری خدیجۃ الکبریٰ سے کرائی، اور وہ ملکۃ العرب تھی۔ سارا عرب نوکری کرتا تھا، اتنی امیر تھی کہ ان کی جو باندیاں تھیں نا، نوکرنیاں، وہ جو بیلٹ باندھی تھی وہ کم سے کم 30 تولے سونے کی ہوا کرتی تھی۔ مکے سے جب اونٹ چلتے تھے تو شام تک پہنچ جاتے تھے، لیکن قطار ختم نہیں ہوتی تھی۔
خوبصورت اتنی تھی کہ اس وقت عرب میں ان سے زیادہ حسن و جمال والی کوئی عورت نہیں تھی، اتنی حسین و جمیل تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو غیر مسلم کہتے ہیں نا کہ تمہارے رسول نے لالچ کی وجہ سے ایک بوڑھی بیوہ سے شادی کی تھی، بالکل غلط، اس لیے کہ پیغام رسول نے نہیں بھیجا تھا، پیغام بھیجا تھا خدیجہ نے۔ پیغام خدیجہ الکبریٰ نے بھیجا تھا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، بیوہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جس شکم میں فاطمہ آرام فرمائی ہے وہ شکم پہلے ناپاک تھا۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، تو دیکھو ملا نے کہاں سے کہاں تیر چلایا ہے، اور میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ رسول کی بیٹی بھی ایک ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دیکھو یہ ہے قرآن، ذرا اس کو لے لینا سید صاحب، یہ کنزُ ایمان ہے، قرآن ہے، قرآن کا ترجمہ ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، سورہ احزاب 22واں پارہ۔ اے نبی آپ اپنی بیویوں سے اور بیٹیوں سے اور مومنین کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ حجاب کیا کرے جی۔ اور بناتی کا جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، اور جمع کا صیغہ کم سے کم 3 پر اطلاق کرتا ہے یا 3 سے زیادہ پر اطلاق کرتا ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے میرے محبوب آپ اپنی بیویوں سے اور بیٹیوں سے کہہ دیجئے، بیٹی سے نہیں، اگر بیٹیوں سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے کہہ رہا کہ بیٹیوں سے کہہ دیجئے، تو ظاہر بات ہے کہ بیٹیاں ہوں گی اور ایک سے زیادہ ہوں گی، تبھی تو اللہ نے کہا ہے، ورنہ اگر ایک بیٹی ہو تو کہتا کہ اپنی بیٹی سے کہہ دیجئے گا۔ آیت نازل ہوئی ہے مدینے میں، کہاں نازل ہوئی ہے؟ زور سے بولو۔ اور وہ جو 3 لڑکیاں تھیں ام کلثوم، زینب اور رقیہ، ان کا انتقال ہو گیا اس آیت کے نازل ہونے سے بہت پہلے، یعنی ان تینوں کا انتقال ہوا پہلے اور آیت نازل ہوئی بعد میں۔ تو کیا اللہ کو معلوم نہ تھا کہ رسول کی جو 3 لڑکیاں ان کا انتقال ہو گیا، اکیلی فاطمہ ہے، تو میں جگمہ کا صیغہ استعمال کیوں کروں، واحد کا صیغہ استعمال کروں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ، صدبار نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کو معلوم نہیں تھا، قرآن غلط بیان کر رہا ہے۔ سوال تو یہی پیدا ہوتا ہے نا بھائی، جب تینوں لڑکیوں کا انتقال پہلے ہو گیا، یہ سورت اور آیت نازل ہوئی بعد میں، تو اللہ کو کہنا چاہیے تھا یا ایھا النبی قل لازواجک و بنتک، آپ اپنے اے نبی اپنی بیٹی سے کہہ دیجئے، لیکن اللہ جمع کا صیغہ استعمال کر رہا ہے۔ تو مولوی کہنے لگا کہ دیکھو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ نبی کی ایک بیٹی سے زیادہ بیٹی ہیں، تو تم ایک بیٹی کو ثابت کر کے مان کے قرآن کا انکار کر رہے ہو۔ ہمارا سیدھا سادہ مولا پھنس جاتا ہے کہ قرآن کا انکار کریں گے تو کافر ہو جائیں گے۔ بھائی بات صحیح ہے کہ نہیں؟ سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ ملا ایسا پھانستا ہے کہ آدمی کو نکلنے نہیں دیتا، ہاں، سیدھے سادے کو بڑی جلدی پھانستا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، نبی کی ایک نہیں 3 یا 3 سے زیادہ ہونی چاہیے۔ میں نے کہا ماشاءاللہ بڑا اچھا استدلال کیا ہے آپ نے۔ تو یہاں جو مراد ہے نبی کی بیٹیاں، وہ جو زینب، ام کلثوم، رقیہ ہیں، وہ نبی کی سگی بیٹیاں نہیں ہیں، وہ نبی کی سگی بیٹیاں نہیں ہیں، وہ خدیجۃ الکبریٰ کی بہن کی بیٹیاں ہیں، خدیجۃ الکبریٰ کی بھانجیاں ہیں۔ اور جب رسول نے خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے نکاح فرما لیا تو وہ بیٹیاں رسول کی کہلائی۔ کیسے کہلائی؟ جیسے کہ حضرت زید رسول کے بیٹے کہلاتے تھے، سمجھ رہے نہیں؟ جس طرح سے حضرت زید سگے بیٹے نہیں تھے لیکن بیٹے کہلاتے تھے، اسی طرح سے تینوں وہ جو بیٹیاں تھیں وہ رسول کی سگی بیٹی نہیں تھی لیکن بیٹیاں کہلاتی تھیں۔
آپ سمجھ رہے نہیں؟ تو یہاں جو جمع کا صیغہ اللہ نے استعمال فرمایا ہے وہ فاطمہ اور اولاد فاطمہ کی بیٹیوں کے لیے فرمایا ہے۔ فاطمہ کی جو خود فاطمہ اور فاطمہ کی جو بیٹیاں ہیں وہ سب یہاں مراد ہیں۔ تو سامعین محترم، فاطمہ اور اولاد فاطمہ کے لیے اللہ فرما رہا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک۔ یہ وہ والی بیٹیاں نہیں ہیں جو تم کہہ رہے ہو یہ دھوکہ دے رہا ہے، گمراہ کر رہا ہے، لیکن اب گمراہ نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ تو سامعین محترم، ملا نے ڈنڈی ماری، کہا کہ حضرت فاطمہ الزہرا کی والدہ کنواری نہیں تھی، نعوذ باللہ من ذالک، اور ہماری پبلک سن لیتی ہے۔ تو اللہ نے مولا کائنات علی علیہ السلام کو خانہ کعبہ کے اندر اس لیے پیدا کیا کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پیدا ہوئی رسول اللہ کے گھر میں، اور اگر کوئی دوسرا آدمی ہوتا تو فاطمہ نظر میں نہیں لاتی۔ تو اللہ نے علی کو پیدا کیا اپنے گھر میں۔ سیدھا سادہ جملہ، دلہن رسول اللہ کے گھر کی تو دلہا اللہ کے گھر کا، دلہن رسول اللہ کے گھر کی اور دلہا اللہ کے گھر کا، تبھی تو برابری ہوگی، تبھی تو کفو ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالی مولا علی کو اپنے گھر میں پیدا نہ کرتا تو کفو نہ ہوتا، اس لیے پیدا کیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بار بار مجھے گھڑی کو دیکھنا پڑ رہا ہے، ایک بار سبحان اللہ کہ ایک نقطہ اور پیش کرنا چاہتا ہوں بس۔ اچھا بتاؤ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ ہاں، میرا آنے کا مقصد پورا ہونا چاہیے۔ ملا اگر سوال کرے تو ایک سوال کے دو جواب ہونے چاہیے۔ میں آپ کو مناظر بنانا چاہتا ہوں، کیا مناظر بنانا چاہتا ہوں، ورنہ تو واقعی تو میں اتنے سنا دوں گا کہ رات ختم ہو جائے گی اور مولا کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی۔ ہماری ذاتیں ختم ہو سکتی ہیں، راتیں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن ان کی باتیں ختم نہیں ہو سکتی۔ تو اگر شکریہ ہاں ماشاء اللہ، نہ میں ڈرتا نہیں، اگر ڈرتا تو آتا نہیں۔ بھائی جان تو ایک دن جانی ہے اور موت ایک دن آنی ہے، اور اب میں نے دنیا دیکھ بھی لی ہے، مجھے کوئی خطرہ بھی نہیں ہے، میرے پوتے بھی ہیں اور میرے نواسے بھی ہیں، سب کچھ ہے، دیکھنے میں آپ کو جوان لگ رہا ہوں۔ اب اگر میں مر بھی جاؤں تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں، بالکل بے فکری ہے۔ سامعین محترم، آپ نے سنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مباہلہ کیا تھا، جو میں نقطہ دے رہا ہوں سمجھ رہے نہیں؟ ہاں، نعرہ نہیں لگائیے گا، سکوت اور سکون کے ساتھ سنیے گا۔ مباہلہ ہوا، سب جانتے ہیں۔ تو میدان میں کیوں ہوا؟ گھر میں بھی تو ہو سکتا تھا۔ بھئی اگر رسول گھر میں بیٹھ کے بد دعا کر دیتے اور یہ چاروں ہستیاں آمین کہہ دیتی تو بتاؤ نجران کے عیسائی تباہ و برباد ہو جاتے کہ نہیں؟ ہاں، ختم۔ لیکن گھر میں بیٹھ کے بد دعا نہیں کی، میدان میں گئے بد دعا کرنے کے لیے، میدان میں گئے۔ ادھر سے عیسائی آ گئے، عیسائیوں نے دیکھا کہ معاملہ خراب ہے، نبی سچا ہے، اپنے گھرانے کو لے کے آیا ہے اور سچوں کو لے کے آیا ہے، جس نے زندگی میں ایک بار بھی جھوٹ بولا ہوگا اس کو لے کے ہی نہیں آیا۔ جنم سے لے کے مرتے دم تک جو جھوٹ بولنے کا ارادہ بھی نہ رکھے اس کو کہتے صادق۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، نجران کے عیسائی جو ہار گئے، کل ملا کے بات یہ ہے ہار گئے۔ تو چلو وہ تو ہار گئے، رسول کو گھر کو آ جانا چاہیے تھا، لیکن رسول اہل بیت کو میدان میں اس لیے لے گئے تھے کہ دیکھو دنیا والوں، ان کو دیکھ لو، یہ باطل کے مقابلے پہ آئے ہیں، یہ باطل کے مقابلے پہ آئے ہیں، اب جو ان کے مقابلے پہ آئے گا وہ باطل ہوگا۔ کچھ نہیں بچا، جو ان کے مقابلے پہ آئے وہ چاہے کوئی بھی ہو، علی کے مقابلے پہ آئے اور توبہ کیے بغیر مر جائے تو باطل ہے،
فاطمہ کے مقابلے میں آئے اور بغیر توبہ کیے مر جائے تو باطل ہے۔ حسن کے مقابلے میں آئے بغیر توبہ کیے مر جائے تو زور سے بولو۔ حسین کے مقابلے میں آئے بغیر توبہ کیے مر جائے تو اس لیے رسول میدان میں لے کے گئے تھے کہ حق و باطل کا پتہ چل جائے، جو ان کے مقابلے میں آیا اس کا ساتھ نہیں دینا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلم کھلا فرما دیا، الحق مع العلی والعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اللہم ادر الحق معہ حیث دار، اے اللہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی ہو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔